یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 9واں باب جو 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اور جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی، اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑی، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی، اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بکتر تھے، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھیں، اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اتھا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں ابدون اور یونانی میں اپلیون ہے۔ پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد 2 افسوس اور ہونے والے ہیں۔ جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے، اور فوجوں کے سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا، اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بکتر آگ اور سنبل اور گندھک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندھک نکلتی تھی۔ ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندھک سے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی 3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ اور ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھیں، اور دموں میں سر بھی تھے، انہی سے وہ ضرر پہنچاتے تھے۔ اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی کہ شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز آتے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری انہوں نے کی تھی ان سے توبہ نہ کی۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 10واں باب جو 11 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتے کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا داہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا،
اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتے کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتے کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتے کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتے کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا 11واں باب جو 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے، اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں
اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور بڑے اولے پڑے۔